اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی کاروبار کی اس قسم میں جس میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے، سرمایہ لگتا ہے، اور مضاربت پہ بھی گفتگو ہوئی تھی، لیکن آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ بعض احباب تک ہماری آواز نہیں جا سکی تھی، بلکہ وہ گفتگو زوم کے ذریعے نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے آج دوبارہ سے گزشتہ درس کا جو آخری حصہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو گفتگو ہوگی پہلے نمبر پہ مشارکت پہ، جس کو آپ شراکت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو کیا کہا جائے گا، پارٹنرشپ۔ کاروبار میں پارٹنرشپ، دونوں طرف سے مال ہے۔ اور ایک ہے مضاربت، جس میں ایک آدمی کا مال ہوگا اور دوسرے آدمی کی محنت ہوگی۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وَيَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِي النُّقُودِ وَالتِّجَارَاتِ، اور جائز ہے مشارکت، پارٹنرشپ، فی النقود، نقد مال میں، والتجارات، اور تجارتی مال میں، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ، اور پرافٹ تقسیم ہوگا علی ما تراضی علیہ، اس اتفاق کے مطابق جس کے اوپر وہ دونوں راضی ہوئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے کاروبار کرنا کہ دو آدمی مل کے کاروبار کریں، دونوں کا مال ہو، دونوں کا سرمایہ ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے پاس حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 2497، 2497، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1599، 1589، راوی ہیں ابو المنہال۔ وہ کہتے ہیں اشتریت انا وشریک لی شیئا یدا بید نصیئتا، کہ میں نے اور میرے پارٹنر نے، الفاظ کیا ہے، میں نے اور میرے پارٹنر نے کوئی چیز خریدی، یدم بیدن، نقدی پہ، نصیحتاً، اور ادھار پہ۔ فجاءنا البراء بن عازب، تو ہمارے پاس براء بن عازب صحابی آئے۔ ابو المنہال خود صحابی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس براء بن عازب آئے، فسألناہ، ہم نے ان سے استفسار کیا، سوال کیا اس انداز سے کاروبار کرنے کے بارے میں۔ فقالت، وہ کہنے لگے، کون؟ براء بن عازب، فعلت انا وشریکی زید بن ارقم، کہ میں نے اور میرے پارٹنر زید بن ارقم نے، اب یہ ایک صحابی ہے براء بن عازب، اور ان کے شریک اور پارٹنر کاروبار میں کون ہے؟ زید بن ارقم۔ تو میں نے اور میرے پارٹنر زید بن ارقم نے یہ کام کیا تھا۔ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذَلِكَ، اور ہم نے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما كان يدا بيد فخذوه، جو نقد ہو تو وہ تم لے لو، وما كان نصیحۃ فردوه، اور جو ادھار ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ جواب کیوں ملا؟ کیونکہ ان کا کاروبار تھا کس کا؟ سونے چاندی کا، درم و دینار کا۔ تو درم و دینار کے کاروبار میں ادھار نہیں چلے گا۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس انداز سے کاروبار موجود تھا کہ دو آدمی مل کر ایک کاروبار کریں، دونوں پیسہ لگائیں، دونوں مال لے کر آئیں۔ اب اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ کہ پارٹنرشپ میں یہ طے ہو کہ دونوں شریک ہوں گے، پرافٹ میں بھی اور نقصان میں بھی، فائدے میں بھی، نقصان میں بھی۔
ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پارٹنر کہے کہ پرافٹ ہوا تو ہم دونوں شریک ہیں، نقصان ہوا تو تو ذمہ دار ہوگا، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ غلط ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کسی کو یہ گارنٹی نہیں دی جائے گی کہ تمہارا اصل مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا. نقصان ہوا تو میں اٹھاؤں گا اور تمہارا اصل مال کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. 10 لاکھ روپیہ میں نے دیا ہے، 10 لاکھ روپیہ تم نے دیا ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ نقصان ہوا تو تمہارا 10 لاکھ روپیہ ویسے کا ویسا رہے گا، اس میں سے میں کوئی پیسے نہیں کاٹوں گا. تو یہ معاہدہ کیا ہوگا؟ غلط ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے دوسرے کے اوپر، یا جن شرائط پہ اتفاق ہوا تو ان کی خلاف ورزی کرے، تو پھر ممکن ہے کہ ایک کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے جو زیادتی کرتا ہے، جو ہیرا پھیری کرتا ہے، اور ثبوت دینے پڑیں گے دوسرے کو کس نے ہیرا پھیری کی ہے، اس نے جان بوجھ کر گڑبڑ کی ہے، اس نے ہماری جو شرائط تھی ان کی خلاف ورزیاں کی ہیں. تو اب اس میں کیا ہے مشارکت میں، پارٹنرشپ میں، کہ ہر ایک کا حصہ واضح ہو. حصہ کس چیز میں؟ پرافٹ میں. پرافٹ میں ہر ایک کا حصہ واضح ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا معاہدہ یہ ہو کہ 50-50، 50% پرافٹ آپ کا ہوگا، 50% میرا. یہ بھی ممکن ہے کہ معاہدہ آپ دونوں کا اس طرح ہو کہ ایک کہے کہ میرا پرافٹ ہوگا 70% اور آپ کا 30%. جائز ہے، اگر وہ متفق ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. چاہے پیسے دونوں کے برابر ہوں، چاہے دونوں کے پیسے برابر نہ ہوں. اس نے بھی 10 لاکھ روپیہ دیا، اس نے بھی 10 لاکھ روپیہ دیا، یا اس نے 15 لاکھ روپیہ دیا، اس نے 5 لاکھ روپیہ دیا. ممکن ہے 5 لاکھ روپیہ دینے والا کہے کہ میرا پرافٹ ہوگا 70% اور آپ کا ہوگا 30%. تو اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ جو پرافٹ ہوگا اس کی تقسیم نسبت کے اعتبار سے ہوگی. کیا مطلب؟ جیسا کہ میں نے کہا آپ کا 30%، میرا 70%. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ دیا، آپ نے 10 لاکھ روپیہ دیا، لیکن مجھے بس ہر مہینے 20,000 روپیہ پرافٹ چاہیے، باقی آپ کا. یہ غلط ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. پرافٹ آیا تو پھر اس میں حصہ ہوگا نسبت کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے. تو یہ چند باتیں تھی کس کے تعلق سے؟ مشارکت کاروبار میں، پارٹنرشپ کے اعتبار سے. تو اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَتَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ، اور جائز ہے مضاربت جب تک کہ مضاربت کسی ایسے کاروبار پہ مشتمل نہ ہو جو ناجائز ہے، جو حلال نہیں ہے. مثال کے طور پہ مضاربت ہو رہی ہے، مضاربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا پیسہ ہوگا، سرمایہ ہوگا، اور دوسرے آدمی کی محنت ہوگی. اب محنت کرنے والا کس کاروبار پہ محنت کر رہا ہے؟ شراب کی اس نے دکان ڈال لی ہے. کس کی شاپ ڈال لی ہے؟ شراب کی. تو کیا یہ مضاربت جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. یا اس نے سرمایہ لے کر خنزیروں کا کاروبار شروع کر دیا، خنزیروں کا فارم بنا لیا ہے، خنزیر بیچتا ہے، خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، تو یہ کاروبار کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں وَتَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ، کہ مضاربت جائز ہے جب تک کہ وہ مشتمل نہ ہو کسی ایسی چیز پہ جو حلال نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز آ گئی جو حلال نہیں ہے تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا. اب سوال یہ اٹھے گا کہ کیا مضاربت کا وجود، کاروبار کا یہ انداز کہ ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت
یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا؟ کیا یہ کاروبار صحابہ کرام نے کیا؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہوں گا امام ابن حزم کی. ان کی کتاب ہے مراتب الاجماع. اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں، فقہ کے ابواب کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ نماز، طہارت، حج، روزہ، یہ کیا ہے؟ فقہ کے ابواب، فقہ کے موضوعات. تو فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں، ہر باب کی کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے قرآن و حدیث میں، ثبوت موجود ہے قرآن و حدیث میں. جیسے مشارکت کی دلیل ابھی میں نے دی تھی آپ کو. کہتے ہیں لیکن مزاربت اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ. تو اب بتائیے جی پھر یہ جائز ہوگا جس کی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں؟ جی شعیب، جائز ہوگا پھر؟ جو لوگ تیجا کرتے ہیں 7واں 40واں برسی عرس، ہم ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ نے کہا کہ تیجا منع ہے؟ کہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے 7واں منع ہے؟ کیوں جی، ہے کوئی ایسی آیت یا ایسی حدیث؟ بالکل نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے عام اصول دے دیا ہے کہ دین میں جو بھی نیا کام نکالیں گے وہ نیا کام کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، قابل قبول ہے. آپ ضروری نہیں شریعت ایک ایک بدعت کا نام لے، ضروری نہیں ہے کہ شریعت ایک ایک بدعت کا نام لے. بتا دیا گیا تمام بدعات ناجائز ہیں. یہ کس معاملے میں؟ عبادات کے معاملے میں. جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، دنیاوی امور کا، تو اس میں شریعت نے اصول دیا، پہلے اصول کے الٹ. ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے، ہر کاروبار جائز ہے سوائے اس کے جس سے شریعت نے منع کر دیا. عبادت کی باری آتی ہے، ہر عبادت منع ہے سوائے اس کے جس کی شریعت نے اجازت دی. تو عبادات اور معاملات کا اصول ایک دوسرے کے الٹ ہے. اسی لیے ہم عبادات کے معاملے میں جب بھی دیکھتے ہیں کوئی نئی عبادت نکال لی گئی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے. معاملات میں ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ اس سے منع نہیں کیا گیا تو یہ جائز ہے. کوئی ہم سے پوچھے کہ میں کاروبار کرتا ہوں کس کا؟ سولر پلیٹوں کا، تو کہاں پہ آیا جائز ہے؟ ہم کہیں گے چونکہ اس سے منع نہیں کیا گیا تو اس لیے جائز ہے. تو یہاں پہ ابن حزم کہتے ہیں کہ مزاربت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لیکن پھر خود ہی کہتے ہیں لیکن علماء کرام کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ کاروبار بالکل صحیح ہے، تجارت کا یہ انداز بالکل صحیح ہے. اور ہمیں یقین ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ کاروبار کا انداز اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور آپ کے علم میں تھا اور آپ نے اس کو قائم رکھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اس سے منع کرتے. شیخ البانی رحمہ اللہ مشہور و معروف محدث ہیں، وہ اپنی کتاب الارباء میں فرماتے ہیں کہ معاملات میں اصول یہ ہے کہ وہ جائز ہیں سوائے اس کے جس سے منع کر دیا جائے، برخلاف عبادات کے. عبادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے، جبکہ معاملات میں اصول یہ ہے کہ ہر معاملہ کیا ہے؟ جائز ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں مزاربت کے اصول کیا ہیں، مزاربت کی شرائط کیا ہے. پہلے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ فریقین میں یہ معاہدہ ہو جائے کہ پرافٹ کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اور یہ معاملہ بالکل واضح ہو، اس میں کسی قسم کی جہالت نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں ابہام ہو. کھل کے وعدے کیا جائے کہ پرافٹ کس کا کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا. کیونکہ مزاربت میں جو
معاہدہ ہو رہا ہے وہ پرافٹ پہ ہی ہو رہا ہے کہ میرا سرمایہ ہوگا، آپ کی محنت ہوگی، اور تمہارا پرافٹ اتنا ہوگا، میرا اتنا ہوگا. تو یہ معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے. اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ پرافٹ کیسے طے ہو؟ نسبت کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک آدمی کہے جی میرا پرافٹ اتنا ہوگا، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. مثال کے طور پہ جس نے 50 لاکھ روپیہ دیا ہے، اب اس کو خطرہ ہے کہ کہیں میرے پیسوں کا بیڑا گرک نہ کر دیں. وہ کہتا ہے تو نے ہر مہینے مجھے 50,000 روپیہ پرافٹ دینا ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. یہ غلط ہے. معاہدہ یہ ہوگا کہ اگر پرافٹ ہوا تو پھر پرافٹ میں آپ کا حصہ اتنے فیصد، میرا اتنے فیصد، آپ کا 10%، میرا 90%، آپ کا 20%، میرا 80%، یا آپ کا 70%، میرا 30%، یا آپ کا بھی 50، میرا بھی 50، جو بھی طے کر لیں. دوسرے نمبر پہ مضاربت کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ نقصان جو ہوگا وہ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ اس اصل مال سے جو ایک آدمی نے دیا ہے. کتنا دیا تھا اس نے؟ ہماری مثال میں 50 لاکھ روپیہ. اب نقصان ہو گیا. اب جس کا 50 لاکھ روپیہ تھا وہ کہتا ہے دیکھو بھائی 20 لاکھ روپیہ نقصان میں برداشت کرتا ہوں، 5 لاکھ روپیہ تم بھی برداشت کرو نا. غلط نہیں. آپ کا مال ڈوبے گا، اس کی محنت ڈوبے گی. آپ کا نقصان ہوا کیا کہ 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا اور اس کے 6 مہینے کی محنت ضائع ہو گئی. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب والا 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، 15 لاکھ روپے میں برداشت کرتا ہوں، 5 لاکھ روپے تم برداشت کرو. اور یہاں پہ بھی وہی بات کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا 50 لاکھ روپے والا کہ ایک تم کاروبار کرو، جو پرافٹ ہوا وہ تقسیم کریں گے، لیکن میرا 50 لاکھ روپیہ مجھے آخر میں ملنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بندہ گڑبڑ کر دے گا تو آپ اس کے ساتھ مل کے کاروبار کر کیوں رہے ہیں؟ کاروبار آپ اس کے ساتھ کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، دائیں بائیں سے معلومات آپ لے چکے ہیں کہ یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یہ خیانت کرنے والا نہیں ہے، یہ فراڈ کرنے والا نہیں ہے. اب اگر وہ کہتا ہے نقصان ہو گیا تو اس کی بات پہ یقین کریں. تیسرے نمبر پہ جو مال ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے. اگر اس نے 50 لاکھ روپیہ دیا تھا تو واضح طور پہ لکھیں 50 لاکھ روپیہ دیا تھا، یا اس نے وقفے سے دے رہا تو وہ بھی لکھیں. اگر اس نے نقدی کی بجائے کوئی اور چیز دی ہے کاروبار کے لیے تو وہ بھی لکھیں. مثال کے طور پہ اس نے آپ کو 50 بکریاں دی ہیں بھی ان کا کاروبار کریں، تو وہ آپ لکھیں، ہر چیز واضح طور پہ لکھیں. چوتھے نمبر پہ جس کو آپ نے سرمایہ دیا ہے، مال دیا ہے، اس کو آزادی دیں، اس کو کاروبار کرنے کی آزادی دیں اور اس کو تنگ نہ کریں. جب آپ نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں صلاحیت دیکھی ہے کاروبار کی، آپ نے امانت بھی دیکھی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ اس میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، تو اب اس کو آزادی دیں، خام خواہ کی پابندیاں اس کے اوپر نہ لگائیں. تو یہ مضاربت کے لحاظ سے چند بنیادی معلومات تھیں، ورنہ تفصیل میں جائیں تو ظاہر ہے کئی دیگر معلومات ہوں گی، لیکن اس قدر کافی ہے. عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ مضاربت کرنے والے، سرمایہ لگانے والے اپنے مال کی گارنٹی چاہتے ہیں، یا یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے پرافٹ ہر مہینے اتنا ملنا چاہیے. تو یہ کاروبار کا انداز درست نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے امام صاحب، ہمارے رائٹر، وَإِذَا تَشَاجَرَ الشُّرَكَاءُ فِي عَرْضِ الطَّرِيقِ كَانَ 7 أَذْرُعٍ.
اور جب اختلاف ہو جائے کن میں، الشرکاء شریکوں میں، پارٹنرز میں، فی عرض طریق کی راستے کی چوڑائی کے بارے میں، ادھر آپ کی زمینیں ہیں ادھر اس کی زمینیں ہیں، ادھر آپ لوگوں کے گھر ہیں ادھر ان کے گھر ہیں، اب بیچ میں راستہ ہے، اس راستے کی چوڑائی کے بارے میں اختلاف ہو گیا، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کم، کوئی کہتا ہے زیادہ، تو فرمایا کان سبعۃ اذرع، تو پھر راستے کی چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی، کتنے ہاتھ؟ 7 ہاتھ، یعنی کہ 10.5 فٹ، واضح ہو گیا؟ گلی کتنی ہوگی؟ 10.5 فٹ، یہ شریعت نے اصول دیا، یہ کب ہے؟ جب اختلاف ہو جائے، ورنہ اگر آپ کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ 20 فٹ تو اچھی بات ہے، آپ کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ 15 فٹ اچھی بات ہے، آپ کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ نہیں جی 8 فٹ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر شریعت کا اصول چلے گا، وہ کیا؟ 7.5 ہاتھ، یعنی کہ 10.5 فٹ۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ شریعت نے تو کتنے 100 سال پہلے سوسائٹی بنانے کے اصول بھی بیان کر دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جناب پرانے لوگ ایسے ہی تھے، نہیں، اللہ کا دیا ہوا دین موجود ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2473 2473، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1613 1613، راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ وقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشاجروا فی الطریق المیتاء بسبعۃ اذرع، کہ فیصلہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے راستے کے معاملے میں، تو پھر فیصلہ کیا دیا کہ 7 ہاتھ، راستہ کتنا ہوگا؟ 7 ہاتھ کا ہوگا۔ اور یہ معلوم رہے یہاں پہ کہ یہ جو 7 ہاتھ ہیں 10.5 فٹ، اگر اس 10.5 فٹ کے راستے پہ راستہ روک کر، راستہ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون؟ ریڑیاں لگانے والے اور اس قسم کے لوگ، تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ ان کو راستے سے ہٹائے، اور میرا اور آپ کا کام ہوگا حکومت کی تائید کرنا، نہ کہ یہ کہنا بیچارے بیچارے بیچارے، کسی بیچارے کو راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ راستہ بند کرنے سے ایک تو شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور ایک دنیاوی طور پہ سب کا نقصان ہوتا ہے، امیر کا بھی نقصان، غریب کا بھی نقصان۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَلَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَن يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ لکڑی گاڑے اس کی دیوار میں۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کی دیوار میں لکڑی گاڑتا ہے، لکڑی رکھتا ہے، اور آپ کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو خام خواہ منع نہ کریں۔ آج کل تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے دیواریں ہوتی تھی کچی، اور پھر اس کے اوپر شہتیر رکھے جاتے تھے۔ اب اگر آپ کا پڑوسی ایک سائڈ سے دیوار بنا لیتا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کی دیوار پہ گزارا کر لیتا ہے، اور اپنا شہتیر آپ کی دیوار پہ رکھ دیتا ہے، تو آپ اس کو اس سے منع نہ کریں، الا یہ کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو، واضح طور پہ نقصان۔ حدیث یہ کتنی سخت ہے اس معاملے میں، ذرا سنیے گا۔ روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2463 2463، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1609 1609، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
لا یمنع جار جارا ان یغرز خشبہ فی جدارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے اس بات سے کہ وہ اپنی لکڑیاں اس کی دیوار میں گاڑے، اس کی دیوار پہ رکھے۔ ثم یقول، پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ما لی اراکم عنہا معرضین، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم، لأرمین بہا بین اکتافکم، میں تو اسے تمہارے کندھوں کے مابین پھینکتا رہوں گا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جناب ابو ہریرہ نے محسوس کیا کہ لوگ اس حدیث کے اوپر تعجب کر رہے ہیں اور یہ حدیث ان کے دلوں میں اتر نہیں رہی، اور ابو ہریرہ ہیں مدینہ کے گورنر، ابو ہریرہ ہیں مدینہ کے گورنر، تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو، اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے؟ میں تو بطور گورنر یہ پڑوسی کی لکڑیاں تمہاری دیوار پہ نہیں رکھوں گا، تمہارے کندھوں کے اوپر رکھ دوں گا، یہ کہ تمہیں اس حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ الفاظ کون کہہ سکتا ہے؟ جو حکمران ہے، گورنر ہے، تو بطور گورنر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمل کرواؤں گا اس کے اوپر، دیوار کیا چیز ہے میں تمہارے کندھوں پہ رکھوا دوں گا، پڑوسی کی لکڑی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو، اس حدیث سے، اس پہ عمل نہیں کرتے، میں یہ حدیث سناتا رہوں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اوپر میرے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، آپ کے اوپر آپ کے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہتے رہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، حتیٰ کہ میں یہ سوچنے لگا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قانون نازل ہو جائے گا کہ آئندہ کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے والے کا وارث کون بنے گا؟ پڑوسی بنے گا۔ تو ایسا قانون نازل نہیں ہوا، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ کئی صحابہ کرام سے آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کرتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ کیا اس کا گوشت پڑوسیوں کو بھیجا ہے، اور پڑوسی کون؟ یہودی۔ اس لیے پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی کہتے ہیں وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ بَيْنَ الشُّرَكَاء، شرکاء پارٹنرز، ایک دوسرے کے کاروبار میں شریک لوگ، تو ایک دوسرے کے جو شریک ہیں، ایک دوسرے کے جو پارٹنر ہیں، ان کے درمیان نہ ضرر ہونا چاہیے نہ ضرار۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ضرر اور ضرار کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا ایک مفہوم بتایا گیا کہ ضرر کہ نہ ابتدائی طور پہ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ بدلہ لینے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائیں۔ واضح ہو گیا؟ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ لا ضرر، نہ انجانے میں کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچائیں۔ انجانے میں یہ نہیں کہ آپ نے نقصان پہنچایا ہے تو جو ہی ہوش آئے فوری طور پہ نقصان کا ازالہ کریں۔ یہ مسئلہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہاں سے لیا؟ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام احمد اور امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ ابتدائی طور پہ کسی کا نقصان کریں آپ اور نہ بدلہ لینے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائیں۔ وَلِلرَّجُلِ أَن يَجْعَلَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ
اور انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی لکڑیاں رکھے اپنے پڑوسی کی دیوار پہ، اور جب راستے کے معاملے میں تم میں اختلاف ہو جائے فَجْعَلُوهَا 7 أَذْرُعٍ، تو اس کو بنا لو 7 ہاتھ، یعنی 10.5 فٹ۔ اس حدیث کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ لا ضرر ولا ضرار، یہ ابن ماجہ میں بھی آیا ہے، سنن ابن ماجہ، وہاں پہ نمبر ہے 2340 2340، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس درس کا آخری حصہ کہ وَمَنْ ضَارَ شَرِيكَهُ جَازَ لِلْإِمَامِ عُقُوبَتُهُ بِقَلْعِ شَجَرِهِ أَوْ بَيْعِ دَارِهِ، اور جو نقصان پہنچائے شریک کو، اپنے پارٹنر کو، اپنے شریک کو، تو جاز للامام، تو حکمران کے لیے جائز ہے عقوبت، اس کو سزا دینا، بقلع شجرہ، اس کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر، او بیع دارہ، یا اس کے گھر کو بیچ کر۔ یہ آخری مسئلہ کہاں سے لیا امام شوکانی نے؟ اسی حدیث سے جو بھی ہم پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنے پارٹنر کو نقصان پہنچائے۔ اگر کوئی پہنچائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نقصان اسی سے پورا کیا جائے گا۔ حکومت کو حق حاصل ہوگا کہ نقصان اس سے پورا کرے، چاہے اس کے لیے اس کے درخت اکھاڑنے پڑے یا اس کے گھر کو بیچنا پڑے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز آئندہ ہفتے ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کے حرام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔